नाजरीन, आज का मौजू एक शेर है। ये शेर अकल से परे और अकल से बारातर है। इस शेर को समझने के लिए विजदान, कशफ और दिल की बहुत ज़रूरत है। आइए इस शेर को सर की खिदमत में लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर की नज़र में इस शेर की क्या अहमियत और क्या इसका मुकाम है। सर जी, वो शेर इस तरह के हैरान हूँ मैं कि तुम कौन हो, क्या हो। हैरान हूँ मैं कि तुम कौन हो, क्या हो। हाथ आओ तो बुत हो, हाथ ना आओ तो खुदा हो। सर जी, ज़रा वजाहत कीजिए कि रोशनी डाली गई, किस तरह का शेर आपको लगता है, इसकी आपकी नज़र में क्या वैल्यू है? ये चौथे दर्जे का, अल्हम्दुलिल्लाह चौथे स्टेप का शेर है। ये पहला दर्जा शरीयत, दूसरा तरीक़त, फिर मार्फत, फिर हकीकत। मार्फत कहते हैं पहचान, और शरीयत कहते हैं घाटी को। जैसे दरिया बह रहा हो और दरिया में से नकब लगा के थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाता है कि दरिया से पानी पड़ते हुए कहीं उसके अंदर ना गिर जाए। जो थोड़ी सी नकब लगी होती है वहाँ से थोड़ा पानी एक साइड को तालाब बना के निकाल लिया जाता है, तो उसे कहते हैं शरा। तो शरीयत कहते हैं दीन के इतने बड़े समंदर से अपने हिस्से का ज़रूरी इल्म निकाल लेना, यह शरीयत। तरीक़त ये है कि जो बुज़ुर्गों ने किया, क्योंकि एक एक जगह पे बहुत से अहकाम है, चार चार हदीस मुबारक, पाँच पाँच हदीस मुबारक एक चीज़ पे, तो हमने ये देखना होता है कौन सी कहाँ पे कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना हदीस मुबारक को, उसके मफ़हूम को। तो ये तरीक़त है। और मार्फत ये है कि इसकी असल क्या है, ये क्यों नाज़िल हुई। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दो तरह के इल्म हासिल हुए, एक जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ और दूसरा अगर कहूँ तो तुम मेरी गर्दन उड़ा दो। तो ये होगी मार्फत। इसकी बहुत सी, अगर इंशाअल्लाह ताला हम इस पर सैकड़ों के हिसाब से वीडियो बना सकते हैं अभी, लेकिन साथ साथ सिलसिला चलता रहेगा। अब ये एक है हकीकत। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को समझने के लिए जो एथियंस सबसे ज़्यादा इतराज़ कर रहे हैं, मुल्हिदीन इतराज़ करते हैं कि जी खुदा है नहीं, या खुदा ऐसी, या खुदा क्या, खुदा का वजूद क्या। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये शेर है कि हैरान हूँ मैं कि तुम कौन हो, क्या हो। हाथ आओ तो भूत, ना आओ तो खुदा। देखें, अगर बनाने वाला बनने वाले की समझ में आ जाए तो फिर बनाने वाला तो ना हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े वली हैं कि आपका ढंका तमाम आलिम में बजता है। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह दिखाएं। उन्होंने कहा देखें, अल्लाह आप नहीं देख सकते। कैसे? जैसे आप, अल्लाह ने सूरज बनाया तो आप उस सूरज को ही नहीं देख सकते टिकटिकी बांध कर, तो उस बनाने वाले को कैसे? हालांकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसमें 100 अरब सितारे हैं और ऐसे 100 अरब गैलेक्सी हैं, और आगे मजीद क्या ये पता नहीं। इतनी वसी कायनात में हम एक सूरज, जो मौला रूम हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक मामूली सा तोहफा भी सूरज से बढ़कर। तो जब सूरज को हम देख नहीं पाते तो हम कैसे अल्लाह को देख सकते? और उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसे है जैसे पूरी कायनात में। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे जिस्म में रूह। उन्होंने कहा क्या तुम मुझे अपने जिस्म से रूह दिखा सकते हो? तो उस शख्स से हैरान परेशान होगा कि नहीं, कहाँ, मैं कहाँ पॉइंट आउट करूँ। तो इस तरह अब ये सारा कुछ किसके दम से हो रहा है? अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ें तो मैं कल ही देख रहा था कि एडवर्ड थॉमस यंग का डबल स्लिट थ्योरी, यानी कि जो एक फोटोन है वो कैसे काम करता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और अगर आप अर्वन जोसेफ रोडोल्फ अलेक्जेंडर शुडिंगर को देखें कि पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबिलिटी है। जैसे फ़र्ज़ करें एक होटल में एक शख्स खाना लेकर आया, वेटर, और जिसने खाना मंगवाया था, अब वो वेटर जब तक कि उसने उस खाने का ढक्कन नहीं उठाया तो अंदर से क्या हो सकता है? अंदर दुनिया की हर शय मौजूद हो सकती है। जब उसने ढक्कन उठा लिया तो वो वही शय थी जो उसने मंगाई। अगर जब तक उसने ढक्कन नहीं उठाया उसके अंदर हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मल्टीवर्स और मल्टी यूनिवर्स के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा डायलॉग पेश किया जाता है। अब ये इन चीज़ों को जो सबसे छोटे हिस्से हैं, जैसे सर्न में ग्रेट हाइड्रोन कोलाइडर में 78,000 मरतबा रेत के जर्रे को, मिट्टी के जर्रे को, रोशनी के जर्रे को आपस में टकराया जाता है रोशनी की स्पीड से। 78,000 मरतबा एक जर्रे को, उसमें से फिर जो छोटे जर्रे निकलते उन्हें कहते क्वार्क। अब हैरानी की बात यह कि उन्हें हरकत कौन दे रहा है? कोई भी जिस्म जो वजूद है, कोई भी वजूद है, तो वो एटम बेस्ड है। और जो एटम है
کوئی بھی انسان جانور کسی چیز کا وجود ایٹم کے بیسڈ، ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، اس کے گرد نیوٹرون الیکٹران پروٹون حرکت کر رہے ہیں، اور نیوکلیس کے اندر کروموسوم ہے اور اس کے اندر فلاں 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 فلاں، انہیں کون حرکت دے رہا ہے جو وہ حرکت کر رہے ہیں؟ کوئی تو ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ حیران ہوں میں کہ تم کون ہو، کیا ہو، ہاتھ ہو تو بھوت، نہ ہو تو خدا۔ ہم کسی چیز کو کیسے دیکھ، سن، محسوس اور سن سکتے؟ حواس خمسہ کے تحت، یعنی کہ 5 سینسز، یہ ٹچ کی جو ہے، یا سونگنے کی جو شامہ ہے، یا دیکھنے کی جو بصارت ہے، یا سننے کی جو سماع ہے، اس سے ہم کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس کی یہ نہیں نہ ہوگی اس کی باقی چاروں زیادہ ایکٹیو ہوں گی، جس کا یہ نہیں ہوگا اس کے باقی ایکٹیو ہوں گے۔ تو ہم محسوس کرتے ہیں، ایک مہیج ملتی ہے، ویو ملتی ہے، وائب آ کے ٹکراتی ہے، اس سے پھر ہمارے دماغ میں ہم آنکھیں بند کیا کوئی چیز ٹکرائے گی تو ہمارے دماغ میں اس کا ایک اسکیما بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ جب وہ ہوا میں لگی تو یہ اسکیما تھا جو ہمارے دماغ نے کوئی تصویر بنائی، پھر ہم جب آنکھ کھولیں گے یا محسوس ہوگا یا یہ گیس ہے یا سوئی گیس ہے یا فلاں ہے، وہ اس کے ٹچ سے محسوس ہوگا، وہ ادراک ہے۔ یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو جو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں وہ فزیکل طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، نسیان ہوا ان سے۔ نسیان کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے کوئی چیز دماغ میں چھپ جائے، غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، انسان ورڈ، میری ذاتی یہ ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، محبت، خلوص۔ تو انسان کا ورڈ نسیان سے، یعنی بار بار ذہن میں کوئی چیز چھپ جانا یا بھول جانا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا تو دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اس نسیان کا جو اللہ کے معاملات اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں، وہ ایک سزا کے طور پر قید خانے کے لیے آئے تھے دنیا میں۔ اور یہ دنیا جو پہ امپیکٹ پیدا کرتی ہے وہ قید خانے کا ہے۔ ہمارا جسم ایک لباس ہے۔ اس سے پہلے جب ہماری روح عالم امر میں تھی، عالم امر میں عالم لاہوت میں تھی، یاہوت میں تھی، ہاہوت میں تھی، پھر اس سے نیچے آئی تو ملکوت، جبروت اور ناسوت میں ہو گئی۔ تو جب اس جگہ پہ ہماری روح تھی تو تب یہ جسم نہیں تھا، ہمارے پاس بہت سی ملٹی پاورز تھی۔ جیسے آپ نے فرشتوں اور جنوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ روح بدل لیتے ہیں یا ان کا جسم ان سے کلام کرتا ہے یا وہ جو چاہیں جسم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ طاقت، جسم جب پڑا تو ہم بہت کچھ بھول گئے، ہم عالم ارواح لستو بربکم کی ساری باتیں بھول گئے۔ ہمارے جسم پہ جب یہ روح پہ جب یہ پردہ پڑا اس دنیا کا، تو اب ہم اس دنیا کو اس پردے کے ذریعے جو محسوس کرتے ہیں نا، یہ سارا کچھ، تو یہ ہے بت۔ کوئی بھی چیز جو کہ آپ بت کسے کہتے ہیں؟ صنم، بت، عربی میں تو صنم ہے نا، صنم کہتے ہیں پتھر۔ یعنی کوئی بھی فزیکل چیز جو ہے نا، فزیکل، وہ پتھر ہے، وہ بت ہے، اور جو ہے میٹا فزیکل، پوسٹ فزیکل، ما بعد الطبیات جو ہے، یعنی روح، دل کے احساسات، دماغ کا کام کرنا جسے ذہن کہتے ہیں، کہ دماغ ہے کہ ذہن، تو یہ جو ہے اسپرچول ہے سارا کچھ۔ جس طرح ہم نے فرمایا کہ ہر پتھر بت ہوتا ہے، یعنی صنم، تو خانہ کعبہ تو ظاہری تو پتھر کے ساتھ ہی ہے، تو وہ بھی صنم ہے۔ خانہ کعبہ بذات صنم ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہماری تو ایک توجہ کا ایک مرکز ہے کہ ہم توجہ وہاں پہ گامزن کر سکتے۔ تو خانہ کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے، مسئلہ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم اس سے سمجھیں گے نا تو بت ہمارے پاس آئیں گے۔ ایک میں نے شعر پڑھا چند دن پہلے کہ نہ تم مجھے آسمان کی گہرائیوں میں ڈھونڈو یا ڈھونڈو مجھے زمین کی تہوں میں، اگر میں تمہارے دل میں نہیں تو پھر کہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عقل سے نہیں وجدان سے سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تو ہم الحمدللہ مسلمان مومنہ، ہمارا ایمان ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب تک نماز میں سجدے میں اللہ کو نہ دیکھوں ساتھ نہیں اٹھاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا کہ تم احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو ایسے کرو تمہیں دیکھ۔ تو حیران ہونا کہ تم کون ہو، کیا ہو، آتا ہو تو بھوت، نہ ہو تو خدا۔ اب مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اس شعر کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر ہم اللہ کو ڈھونڈیں گے اللہ کہاں ہے، اللہ کا وجود کہاں ہے، تو ہم اللہ نور السماوات والارض، جب ہم کسی بھی چیز کے ایٹم کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کے، جب ہم کسی ذرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایڈون ردرفورڈ یاد آتا ہے جو کہتا ہے کہ ایٹم 99.9% خالی ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا بیسک سٹرکچر، جو ذرہ جس پہ ساری چیزیں دنیا کی بنی ہے، اس کا سٹرکچر میں فرق آتا ہے تو کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے، لیکن وہی ایٹم ہے۔
تو اب اس میں خلا ہے. اب ساری چیزیں تو پھر دیکھا جائے تو خلا ہے، لیکن یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بہت سے ایسا ساتھ ہے، جیسے میں پہلی ویڈیوز کئی بنا چکا ہوں، جو سکون پہ جو میں نے ویڈیو بنائی آپ وہ دیکھیں، بہت سی چیزوں میں محسوس ہوتی ہیں نظر آتی ہیں وہ ہیں ہی نہیں. ہمیں ایک وہم ہے، صرف گمان ہے کہ ایسا ہے. جیسے ہم بائک پہ جا رہے ہو تو ہمیں ایک لگتا ہے کہ گرمیوں میں وہ سامنے پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. ہماری ویژولائزیشن ہوتی ہے، دوسرا ایویپوریشن ہوتا ہے، بھاپ بننا. تو اس طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا اور ڈھونڈنا چاہتے تو ہمیں انہیں بتوں میں نہیں دے سکتے، نہ وہ ہمیں بتوں میں ملے گا. وہ ہمیں یہاں سے نہیں یہاں سے ملے گا، اور ویسا ہی ملے گا جیسا ہمیں یہاں سے یہ سب کچھ دکھتا ہے. تو اس شعر کا معنی یہ تھا کہ یا اللہ میں تجھے ڈھونڈ کے تھک گیا، تو کہاں ہے؟ تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، خود ہی خود کا پردہ ہو. تم ایک گورکھ دھندا ہو. اس شعر کا معنی یہ تھا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری گفتگو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، پیج کو فالو، لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.